ایک ابھی اس وقت جو مومن طاہر صاحب کی خدمت میں جو سوال میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ارشاد انصاری صاحب کا سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں انہوں نے فون کیا تھا، یہی سوال وہ پوچھنا چاہتے تھے، یا ای میل پہ بھی انہوں نے ہمیں بڑا لمبی تفصیل لکھ کے اس پہ بھیجی ہوئی ہے۔ تو سوال میں مومن طاہر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مومن طاہر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ذریۃ البغایا کے اوپر کیونکہ گاہے بگاہے اختصار کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذریۃ البغایا حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں پہ استعمال کیا اس کا مطلب بجز کنجریوں اور فاحشہ عورتوں کی اولاد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا، عربی کے ماہر ہیں آپ، اس سے پہلے کہ آپ اس کے لغوی بحث کریں اور اس کے لغوی لحاظ سے اس کے معنی اور عربی محاورے کے اعتبار سے اس کے معنی بیان کریں، آپ اگر یہ بھی بتا دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا استعمال کہاں پہ کیا اور اس کا ترجمہ کس طرح سے حضور نے فرمایا، اور پھر اس کے اوپر بحث بھی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں پہلے لغت کو ہی لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے لغت پہ بڑا زور دیا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بغایا کا منجد کا حوالہ دے کے ذکر کیا ہے کہ منجد میں ہے کہ البغایا حرام کار عورتیں، لیکن اگر 2 سطریں نیچے یہ پڑھتے لغت میں تو وہاں پہ ان کو یہ بھی مل جاتا کہ بغایا کا مطلب یہ دیکھیں انہوں نے جو معنی لیا ہے وہ یہاں پہ ہے، اور جو میں جس معنی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پہ یہاں پہ بغایا یہ بغایا کا لفظ ہے، اور اس کے آگے اس کا ترجمہ دوسرا معنی یہ دیا ہوا ہے طلائع التی تکون قبل ورود الجیش۔ اگر ان کو حق ہے کہ وہ معنی کریں تو مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ معنی لوں۔ اگر وہ معنی کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے خلاف اشتعال دلائیں تو میں اس کا اور معنی کر دیتا ہوں۔ طلائع کا مطلب ہے ہراول دستے جو اصل لشکر سے پہلے جاتے ہیں، اور ذریت کا مطلب قرآن شریف کے مطابق فالوورز، چیلے، پیروکار بھی ہیں، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ شیطان اور اس کی ذریت کی پیروی کرو گے۔ تو اگر ہم اس طرح کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں، تکفیر میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف گند بکنے میں جو پیش لوگ ہیں ان کے فالوورز، تو معنی بن جاتا ہے۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، میں اصل میں بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ قطعاً حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ یہ لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری کتب میں صرف 2 جگہ استعمال ہوئے ہیں، ایک کتاب نور الحق میں، دوسرا آئینہ کمالات اسلام میں، جتنی میں نے تحقیق کی اس کے مطابق۔ کسی اور جگہ ہوں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے تھورولی دیکھا ہے، مجھے 2 جگہ ملی۔ نور الحق جو کتاب ہے یہ پادری عماد الدین اور رجب علی اور جیسے دوسرے پادریوں کے بارے میں ہے جو ہندوستان میں بہت بڑے مولوی تھے، پہلے خطیب تھے، اور عیسائیوں کے زیر اثر مرتد ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے گستاخ بنے اور شاتم رسول کہلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اتنی گندی زبان استعمال کی کہ خود عیسائی پادریوں نے کہا کہ اگر ہندوستان میں کوئی فتنہ پڑا تو یہ عماد الدین کی اس کتاب کی وجہ سے پڑے گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں نور الحق عربی میں لکھی، کیونکہ عربی کا وہ دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں کو یہ اس طرح گمراہ کرتے تھے کہ ہم عربی دان ہیں، ہم عالم ہیں، ہمیں پتہ ہے، جو عیسائی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، قرآن شریف کی کوئی حیثیت نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اس لیے ہم مرتد ہو کے عیسائی ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کتاب خاص طور پہ ان 2 عماد الدین اور رجب علی پادریوں کے بارے میں لکھی جو شاتم رسول اور شاتم قرآن تھے۔ دوسری جگہ آئینہ کمالات اسلام کا عربی حصہ ہے جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں نور الحق کا صفحہ 163 ہے جہاں پہ یہ ذریۃ البغایا کا لفظ آیا ہے، اور یہاں یہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انی ادعو البرکۃ واللعنۃ امام النصارى، یہ نصارہ کا لفظ ہے۔ برکت اور لعنت کیا ہے؟ حضور اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کے مقابل میں اگر ان کو عربی دانی کا اتنا زوم ہے، عربی میں کتاب لکھیں اور مجھ سے انعام لیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ توبہ کریں اور توہین قرآن چھوڑیں۔ یہ دیکھیں توہین قرآن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت لعنت کی ہے کہ میری کتاب کا جواب نہ دیں اور خدا تعالیٰ کے ہاں لعنت پائیں۔
اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ وُلْدِ الْحَلَالِ وَلَيْسَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَغَايَا وَنَسْلِ الدَّجَّالِ فَيَفْعَلُ أَمْرًا مِنْ أَمْرَيْنِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے چیلنج ان کو کر دیا ہے، اگر یہ ذریت بغایا اور دجال کی نسل نہیں ہے تو ان دونوں میں سے ایک چیلنج ضرور قبول کر لیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ عیسائیوں کے خلاف مسیح صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور عیسائیوں میں سے بھی ان کے وہ پادری جو بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان میں نہایت درجہ گستاخی کی تھی۔ دوسری کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، عربی حصہ، اس کا یہ صفحہ ہے، اور یہ دیکھیں حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مُنْذُ دَنَوْتُ الْعِشْرِينَ أَنْ أَنْصُرَ الدِّينَ وَأُجَادِلَ الْبَرَاهِمَ وَالْقِسِّيسِينَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں 20 سال کے قریب پہنچا تو مجھے یہ محبوب ہوا کہ میں دین اسلام کی نصرت کروں اور براہموں یعنی ہندو پنڈتوں اور قسیسین یعنی پادروں سے مقابلہ کروں، اور اس سلسلے میں نے مناظرات کی اور کئی کتابیں لکھی، اور حضور آگے فرماتے ہیں ان میں سے ایک کتاب براہین ہے۔ آگے حضور دوسری کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں اسلام کا حسن دکھانے کے لیے اور مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اور حضور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان کتابوں کو کل مسلم ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے ان کتابوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم، سوائے ذریت بغایا کے جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ یہاں پہ آپ کو سیاق و سباق نظر آ رہا ہے کہ یہاں نبی حضرت مسیح السلام ہندو براہمنوں جو اسلام کے خلاف حملے کرتے تھے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے اسی کتاب میں ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی دعوت دی اور اس میں مسلمانوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میں آخر پہ اے ملکہ تمہیں کہتا ہوں کہ ان المسلمین عددک الخاص، کہ مسلمان تمہارا خاص ہاتھ ہیں، اور وَلَهُمْ فی ملک کی خصوصیہ، اور ان کو اس ملک میں خاص خصوصیت حاصل ہے، اس لیے آگے حضور فرماتے ہیں التفضیل التفضیل التخصیص التخصیص، کہ ان کو ہندوؤں کے اوپر فضیلت دے اور ان کے ساتھ خاص سلوک کر۔ میں مختصر کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام اسی جگہ اگر مسلمانوں کی ہمدردی میں یہ ملکہ کو لکھ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ اسی کتاب میں حضرت مسیح السلام مسلمانوں کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کریں جو ان کی دل شکنی کا موجب ہو؟ تو ثابت ہوا کہ یہ کلمات حضرت مسیح السلام نے نصارہ اور دوسرے مخالفین اسلام کے بارے میں استعمال کیے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت گندی زبان استعمال کی۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہمارے مسیح السلام پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اس قسم کی گالی، اگر اس کو یہ گالی کہتے ہیں تو حضرت مسیح السلام کی اردو کتابوں میں کیوں نہیں ملی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا حضرت مسیح السلام کو اردو نہیں آتی تھی کہ ان کو پتہ اس کے بالمقابل اردو کا لفظ استعمال کرتے؟ کیا حضرت مسیح السلام ڈرتے تھے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے کتاب ہی عربی میں لکھی ہے، اور جب عربی میں لکھی ہے تو عربی محاورے استعمال کریں گے، اور ذریت البغایا اور اس قبیل کے دوسرے جو لفظ ہیں وہ عربی محاورے میں لفظی طور پہ نہیں استعمال ہوتے بلکہ ان کے خاص مطلب ہوتا ہے، اور میں مطلب آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو خاص محاورے کو جو استعارتاً استعمال ہو اس کے لفظی معنی لینا یہ جہالت اور شرارت ہے، اور ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ذریہ پلس بغایا کا کیا مطلب بنتا ہے۔ ہماری بحث یہ ہے کہ ایسے سیاق و سباق میں کیا عرب لوگ ذریت البغایا کا لفظ کسی خاص محاورے اور استعارے میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ اگر آپ اس بات کو چھوڑ دیں گے اور محاورہ اور استعارہ کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اور اس مشکل کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں شیطان کا لفظ ہے، شیطان ایک ایسی روح ہے جو انسان کو برائی پہ اکساتی ہے، کوئی شک نہیں۔ اب ہم کہیں ذریت الشیطان تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کیا سچ مچ شیطان کی بیوی ہے اور وہ بچے دیتا ہے؟ اور اگر ہم کسی انسان کو کہہ دیں کہ یہ ذریت شیطان ہے تو اس سے مراد یہ ہے کوئی شیطان کا سچ مچ بچہ ہے؟ ہم ترجمہ تو یہی کریں گے کہ وہ شیطان کی اولاد ہے، مگر مراد یہ ہے کہ شیطان کا چیلا ہے، شیطان صفت انسان ہے۔
यही माना है यहाँ पे। दूसरा एक और मिसाल है इब्न सबील। मसलन सबील का मतलब है रास्ता, इब्न सबील का क्या मतलब होगा? रास्ते का बेटा। कुरान में ये मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या ऐसे मुराद है रास्ते को मियाँ बीवी होते हैं और उनका बच्चा होता है और उनका बेटा होता है? नहीं, बल्कि मुसाफिर को इब्न सबील कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है अरबी में इब्न दीनार। दीनार का लफ्ज़ हर एक को पता है, इसका मतलब होता है लालची, मतलबी, और पंजाबी में इसको कहते हैं कि पैसे दा पुत्र। और फिर ये इब्न का लफ्ज़ नहीं अरब इस्तेमाल करते, अरब अबू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, बाप। किसी इंसान का किसी चीज़ के साथ ख़ास ताल्लुक़ हो तो उसको बाप कह देते हैं। दो मिसालें मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कर देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा की एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली थी, छोटी थी, उससे बड़ा प्यार करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह से उनका नाम अबू हुरैरा रख दिया, बिल्ली का बाप। अबुल हिकम जो इकरमा का वालिद था, बड़ा मशहूर था अपनी हिकमत के लिहाज से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जहालत की वजह से उसको अबू जहल करार दिया। अब आप इस मुहावरे, अरबी मुहावरे को नहीं समझेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात इन मौलवियों को समझाए कि ये चीज़ें जो हैं अरबी में हैं, और अरबी समझने के लिए अरबी मुहावरे को सामने रखें, शरारत न करें। आप जानते हैं कि ये मुहावरा अरबी का है, और ऐसे मौके पे दूसरे की शैतानत, दूसरे की बेहयाई, दूसरे की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करने की आदत, दूसरे की शैतान का बंदा बनने की, खुदा का बंदा बनने के बजाय शैतान का बंदा बनने की जो आदत है, इसकी तरफ इशारा किया जाता है ज़ुर्रियतुल बगाया के लफ्ज़ से। अब जो मैंने मिसालें पेश की हैं, इनसे ये तो साबित हो जाता है, लेकिन सिर्फ शुरफा के लिए बात ज़िद करते हैं, वो कहते नहीं हवाला दिखाओ। तो इसके लिए मैंने हवाला निकाला है, अगर किसी को बहुत शौक़ हो तो वो जाके देख ले। कुल्लियात अबिल बका जो किताब है अरबी की, बड़ी मशहूर, जानते हैं जानने वाले, उसमें, और अक़रबुल मवारिद जो अरबी की मुंजद है, अरबी की लुगत है, लुगत की किताब है, उसमें ये सारे दिए हुए माने। और मैं इस वक्त इख्तिसारे वक्त के लिए ये ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात आखिर पे अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी बरात के लिए अल्लाह ताला ने अज़ीज़ मिस्र के घर में से ये एक गवाह पैदा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बरात के लिए इन मौलवियों के घर में से ये एक आदमी पैदा कर दिया है, और उसका हवाला मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। वो ये है कि हज़रत इमाम बाक़िर जो हैं, उनको किसी ने कहा कि बाज़ लोग इफ्तरा करते हैं हम पे, तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसे लोगों से मुँह नहीं लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये एक जुमला फरमाया, वल्लाहि या अबा हमज़ा इन्नन्नास कुल्लुहुम औलादुल बगाया मा खलाशी आतना। ये लफ्ज़ हैं फ़ुरूए काफ़ी में, जो शियों की मशहूर किताब है। कहते हैं कि खुदा की कसम सब लोग औलाद बगाया हैं, वही लफ्ज़ हैं। वहाँ मसीह ने ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ इमाम बाक़िर ने औलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। खुदा की कसम सब लोग औलाद बगाया हैं, मा खला शियातना, सिवाय हम शियों के। अब इसकी जो तौजीह करते हैं वो एक अहरारी मौलवी अपने अखबार में करते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी है। कहते हैं वलदुल बगाया इब्नुल हराम, वलदुल हराम इब्नुल हलाल, बिनतुल हलाल वगैरह, ये सब अरब का और सारी दुनिया का मुहावरा है। जो शख्स नेकोकारी को तर्क करके बदकारी की तरफ जाता है, उसको बावजूद के उसका हस्ब नस्ब दुरुस्त हो, बावजूद के उसका हस्ब नस्ब दुरुस्त हो, सिर्फ़ आमाल की वजह से इब्नुल हराम और वलदुल हराम कहते हैं। इसके ख़िलाफ़ जो नेकोकार होते हैं उनको इब्नुल हलाल कहते हैं। अंदरी हालात यानी इस सूरत हाल में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का अपने मुखालिफिन को औलादुल बगाया कहना बजा और दुरुस्त है। यह हवाला अखबार मुजाहिद लाहौर 4 मार्च 1936 का। अब मैं इख्तिसारन आप अर्ज़ कर देता हूँ कि अब इन्होंने ख़ुद फ़ैसला कर दिया है। ज़ुर्रियतुल बगाया के लफ्ज़ एक मुहावरा है, ये ख़ुद तस्लीम करते हैं। अब ये मुहावरा खा शातमान रसूल, शातमान कुरान के ख़िलाफ़ समझ लें, मसीह ने इस्तेमाल किए हैं, ये समझें कि गंदा दहन, गंदी से गंदी गाली देने वाले हज़रत मसीह साहब को मौलवियों के ख़िलाफ़ समझ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये मुहावरा है तो ये लफ्ज़ी माने में लिया ही नहीं जाएगा।
ٹھیک ہے یہ لفظ سخت ہیں لیکن گالی نہیں ہے، لفظ تلخ ہیں لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علماء شر من تحت ادیم السماء کا نرم سا ترجمہ ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عرب و عجم میں ایسا محاورہ ہے، لیکن حضرت مسیح السلام کی باری جب آئے تو یہ بات بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہی یہ بات ہے صرف۔ بہت شکریہ محمد طاہر صاحب، جزاک اللہ۔